KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، دسمبر کا مہینہ ہے اور 25 دسمبر کو ہمارے جو کرسچن بہن بھائی ہیں وہ پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں، اور کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ ایک بحث چلتی آ رہی ہے کہ کیا کرسچن کمیونٹی کو اس تہوار پہ مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور یہ جو کرسمس کا جو تہوار ہے اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب شروع ہوا، آیا کہ اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے یا نہیں ہے، اور جو خاص طور پہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ہم مسلمانوں کو کرسچنس کو مبارکباد دینے سے کیوں منع کرتا ہے کہ ہم ہیپی کرسمس کیوں نہ کہیں، اور یا ہم ہیپی یا میری کرسمس کیوں نہ کہیں، اور یہ جو ہیپی کرسمس میری کرسمس جو ورڈ ہے اس کا ایکچول مطلب کیا ہے۔ اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کرسچن مذہب کے اندر گزارا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ ایک ایسا ادارہ چلا رہے ہیں جہاں پہ نو مسلمین کی کفالت کا کام کیا جاتا ہے، ان کی ویلفیئر کا کام کیا جاتا ہے، اور اس ادارے کے تھرو اور ان کے تھرو اب تک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ میری مراد ہے جناب عبدالوارث گل صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اور پریزیڈنٹ ہیں KTV آفیشیل کے۔ عبدالوارث بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ جزاک اللہ خیر حسن، بارک اللہ فیکم۔ عبدالوارث، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا پہلے کہ آپ کا ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جو ہے کرسچن مذہب کے اندر جو ہے وہ گزرا، آپ نے ایک کتاب بھی لکھی کرسمس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب لکھنے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی بکلٹ ہے، میں نے بھی پڑھا، اور کافی سال سے جو ہے وہ مختلف کافی اس کو پذیرائی بھی ملی اور لوگوں تک وہ پہنچا، تو اس کی کیا ضرورت کیا محسوس ہوئی آپ کو یہ لکھنے کی؟ حسن، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا مزاج اس طرح کی کتب لکھنے کا تو نہیں ہے، لیکن میرے بڑے بھائی ہیں عارف مسیح، انہوں نے اصل میں مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ کرسمس کیا ہے، یعنی اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ مسیح علیہ السلام کے دور میں منایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا یہ جائز تہوار ہے؟ تو یہ اس کے سارے سوالات کی جو ہے وہ تحقیق اور تحقیقت کرتے کرتے جو ہے وہ ایک اسی صورت میں یہ کتاب مارز وجود میں آ گئی۔ تو یہ دراصل یہ وہ سارے سوالات ہیں جو مسیحی اقوام اور ہمارے بعض مسلمان بھی پوچھتے ہیں، تو وہ سوالوں کے جوابات ہیں، یعنی کتاب ان سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں عبدالوارث کہ جو کرسمس کا تہوار ہے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ بتائیں ہمارے جو ویورز ہیں ان تک، کیونکہ دیکھیں جو سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے ویسے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آپ تو اس سارے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں اور آپ کی ایک تحقیق ہے اس کے اوپر، تو اس پہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ہسٹری کیا ہے اس کی؟ حسن، سب سے پہلے تو آپ اگر اس کے نام پہ تھوڑا سا غور کریں، کرسمس، تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائس اور میس کا۔ کرائس مسیح علیہ السلام کے لیے انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے، اور جو میس ہے یہ جمع ہونے کے لیے، تو اس کا یعنی دونوں کو اگر ملاتے ہیں تو مسیح علیہ السلام کے لیے اجتماع، یعنی ایک ایسا اجتماع جو مسیح علیہ السلام کی ولادت کے لیے جس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو دیٹس کال کرسمس، مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اکٹھے ہونا، جمع ہونا، سیلیبریشن کرنا، دیٹس کال کرسمس۔ جب ہم کرسمس کو یا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بائبل سے پوچھتے ہیں یا بائبل میں دیکھتے ہیں، تو بائبل میں یعنی اسپیسیفکلی نئے عہد نامہ نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دور دور تک اس کا کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتا کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی دن، کوئی سال جو ہے وہ واضح ہو، یا مسیح علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں، حواری ہیں، یا ایون 400 سال تک اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا ہو، اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ اچھا، تو یہ کب سے پھر شروع کب سے ہوا؟ یہ اصل میں 400 سال، یہ جو سر، ہاں اصل میں یہ 400 سال بعد شروع ہوا، یعنی اینو ڈومینی AD کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اینو ڈومینی یعنی ہمارے خداوند کا سال، تو یعنی یہ 400 عیسوی سال کہتے ہیں، ہاں عیسوی سال بھی سے کہتے ہیں، تو یہ 400 سال بعد یہ تہوار اسپیسیفکلی 400 سال بعد شروع ہوا، جبکہ اس کے بارے میں مائیکل ہارٹ کی ایک کتاب ہے دی ہنڈرڈس، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام غالباً
4 سال قبل، یعنی یہ جو اینو ڈومینی ہے جو اس وقت گریگورین کیلنڈر ہے، یعنی اس کا آغاز مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کرتے ہیں، لیکن مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جو سال ہے اس سے بھی قبل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے دا لائف آف کرائسٹ، اس میں بھی اس کا مصنف بھی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس سے 4 یا 6 سال قبل واقع ہو چکی تھی۔ تو نہ صرف 25 دسمبر کی ہم بات کرتے ہیں، بلکہ 25 دسمبر تو دور، سال بھی متعین نہیں ہے، سال کی بھی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے شروع کیسے ہوا؟ مطلب یعنی دیکھیں کوئی بھی تہوار ہے، ظاہری سی بات ہے وہ آہستہ آہستہ سے جو اسٹیبلش ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ کس طرح سے اسٹیبلش کس طرح ہوا پھر یہ جو مروجہ اب جو منائی جا رہی ہے کرسمس اس حوالے سے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب مسیحی اقوام نے عیسائیت کی تعلیمات کا جو یعنی اس کو جب دعوت و تبلیغ جب انہوں نے اپنی دیگر اقوام میں کرنی شروع کی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہوا کہ رومی اقوام میں اس طرح کے بہت سارے تہوار تھے، اور یہ اصل میں سب سے بڑا سیچرنلیا کا ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا رومی اقوام میں، بہت بڑا، اسے یعنی سیچرنلیا کا ایک تہوار کہا جاتا تھا، اور ایگزیکٹلی وہ 25 دسمبر کو ہی ہوا کرتا تھا۔ اور یہ کسی مسلم اسکالرز نے یا کسی مسلم تاریخ دان نے اس کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ مسیحیوں کی اپنی ایک کتاب ہے قاموس الکتاب۔ تو قاموس الکتاب کے جو مصنفین ہیں انہوں نے ہی اس میں یہ بات درج کی ہے کہ پہلے پہل جو ہے رومی اقوام میں سورج جب راس الجدی کے مقام پر آتا تھا، اور اس وقت جو ہے یہ سیچرنلیا یعنی یہ تہوار منایا جاتا تھا، تو مسیحی اقوام نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، یعنی یہ ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم مسیحی جو ہے وہ غیر مسیحی اقوام کے تہوار منائیں گے تو ایک سملیرٹی پیدا ہوگی، تو انہوں نے اسی سے متاثر ہو کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تہوار اسی دن منانا شروع کر دیا، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ اچھا عبدالوارث، یہ جو بائبل ہے جو کہ کرسچن کمیونٹی کی مین جو کتاب ہے، اور تقریباً تمام تر جو چیزیں ہیں اسی میں سے ہی اخذ کرتے ہیں، تو کیا بنیادی سورس بھی وہی ہے مذہبی ان کا، تو کیا جو کرسمس ہے اس کے شواہد اس میں ملتے ہیں، اس کا ذکر ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل باب 1 اور آیت نمبر 26، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 مہینے میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور وہ ان کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام آپ یسوع رکھیے گا۔ تو اس میں لکھا ہے، اور 6 مہینے میں جبرائیل کو روح القدس کو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا گیا۔ تو 6 مہینہ ظاہر ہے اس وقت گریگورین کیلنڈر تو موجود نہیں تھا، اس وقت تو جو ایک یہودی کیلنڈر ہوتا تھا وہ چلا کرتا تھا، اور وہ جب 6 مہینہ الول کا ہے، تو وہ جو الول کا مہینہ ہے اس کو اگست میں، یعنی اگر آپ گریگورین کیلنڈر کے مطابق جب دیکھتے ہیں تو وہ اگست میں بنتا ہے، اور اگست کے بعد جب بشارت ملتی ہے الول یعنی اگست میں، تو اس کے 9 مہینے بعد آپ آبویسلی 9 مہینے جو بنتے ہیں وہ مئی یا جون میں بنتے ہیں۔ تو یعنی وہ جو حوالہ ہے، یعنی روح القدس مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 6 مہینے میں بھیجے گئے، جو کہ الول کا ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق، اور گریگورین کیلنڈر کے مطابق وہ اگست بنتا ہے۔ اب اگست کے بعد آپ 9 مہینے لگا لیجئے تو وہ مئی یا جون کا بنتا ہے، اور قرآن مجید بھی اسی کی شہادت دیتے ہیں۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب درد ذات سے تھیں اور وہ کھجور کے تنے کے پاس تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو ہلائیں، انہوں نے ہلایا، وہ پکی ہوئی کھجوریں، یعنی اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں ٹھنڈا پانی کا ذکر ہے، اور اس کو کہا کہ اس کو جو ہے وہ اس کے استعمال سے ان کو راحت میسر آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سردی میں تو ٹھنڈے پانی کا تصور ویسے ہی انسان کو جو ہے وہ ٹھٹھرا کے رکھ دیتا ہے، اور پکی ہوئی کھجوریں بھی جون جولائی اگست میں میسر ہوتی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں جو ایک حوالہ ملتا ہے، اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کھلے آسمان تلے جو ہے وہ اس وقت لوگ بیڑ بکریاں چرا رہے تھے، تو سردیوں میں تو کھلے آسمان کے نیچے بیڑ بکریاں نہیں چرائی جاتی۔ پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو چرنی میں ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ گرمی کا موسم تھا، وگرنہ سردی میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے وہ چرنی میں جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام بائبل سے بھی اگر ہم شواہد اکٹھے کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ شدید ترین گرمی کا موسم تھا، نہ کہ سردی کا موسم تھا۔ بالکل صحیح، یعنی کہ جو ڈیٹ ہے 25 دسمبر کی، یہ بھی جو ہے خود بخود جو اسے ثابت نہیں ہوتی ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ خود ساختہ ہے۔ اس اصل میں ڈیٹ پہ
بہت آپ سمجھ لیے کہ پیگن ایونٹس تھے بہت, یعنی سورج دیوتا, چاند دیوتا اور اس طرح کے کئی. اور اگر آپ دیکھیں کہ مختلف جو بت پرست اقوام تھیں ان میں اکثر یعنی ہندوؤں سے لے کے اور ایشین جو تہذیبیں ہیں ان میں اکثر یعنی جو بتوں کی تاریخ پیدائش ہے, نہ صرف تاریخ پیدائش بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا, اور 25 دسمبر یہ آپ کو عام ملے گی. عام ملے گی, ٹھیک ہے. میں نے جو آپ کی کتاب بھی پڑھی اور آپ کے مختلف آرٹیکلز بھی جو ہیں وہ پڑھتا رہتا ہوں میں, تو اس میں بھی میں نے ایک چیز جو ہے وہ پڑھی ہے کہ یہ جو موجودہ جو کرسمس ہے جو کہ 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے, اچھا کرسچنس کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے اس کا؟ جی بالکل حسن, اس میں شدید ترین اختلاف ہے. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کلیسیا اسے 25 دسمبر کو مناتی ہے. مشرق آرتھوڈاکس جو ہیں وہ اسے 6 جنوری کو, اور آرمینیا کی کلیسیا جو بہت بڑی کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. یعنی آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا شدید ترین اختلاف ہے. اور پرانے یعنی آپ اگر 200-300 سال پہلے چلے جائیں تو ایک جو ہے وہ اسکندریہ کے کلائمنٹ تھے, انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تجویز پیش کی تھی کہ اس کو جو ہے آپ 20 مئی کو منائیں, کیونکہ 20 مئی ان کو لگتا تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے قریب ترین جو ایام ہیں یہ زیادہ ممکن ہے. یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ نہ صرف صحیح تاریخ اور سال متعین نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ آپ موجودہ جو مسیحی ہیں ان میں کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں وہ چیزیں اپنے یعنی اصل کے حساب سے بہت کمزور ہیں. صحیح ہے. اچھا عبدالوارث, ایک جو ہمارا آج کا مین ٹاپکس میں سے بھی ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ایک خاص طبقہ ہے, بلکہ صرف ایک خاص طبقہ نہیں بلکہ دیکھا دیکھی ان کے کئی اور لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, وہ کرسچنس کو جو ہے وہ اس موقع کے اوپر اس کی کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی جوش جذبے کے ساتھ, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم آہنگی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کی, بلکہ نہ صرف مبارکباد دیتے ہیں, ہمارا ایک طبقہ ہے وہ تو بلکہ ان کی تقریبات میں شامل بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے بعض لوگ انفارچونیٹلی جو ہیں وہ مذہبی طبقے سے بھی بعض لوگ تعلق رکھتے ہیں, سو کالڈ میں تو کہوں گا اس کو. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ مطلب کہ ایک تو آپ اس میں دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیں اور جو سوشل اس کا پوائنٹ آف ویو اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ مطلب ان کے کرسچنس کو اس موقع کے اوپر مبارکباد کرسمس کی کیوں نہیں دینی چاہیے. ہاں, یہ آپ نے اصل سوال یہ پوچھا ہے. عموماً ہماری سوسائٹی میں جو سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں جو ہے وہ کیوں دینی چاہیے, تو آپ نے اصل میں سوال پوچھا ہے کہ کیوں نہیں دینی چاہیے. تو دس از دا مین پوائنٹ. اصل میں دیکھیں حسن کہ اس میں مسلمان کے لیے تو یہ چونکہ آپ نے اسپیسیفکلی مسلمس کے لیے سوال پوچھا ہے تو میں ان کو بتاؤں کہ مسلمانوں کی تعلیمات اتنی واضح اور اجلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس دین کو ہم نے کامل, اکمل اور مکمل کر دیا, اس نعمت کو تمہارے لیے ہم نے پسند کر لیا. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس میں کمی کجی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا, میں تمہیں ایک ایسی خوبصورت اور روشن ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے, کوئی ابہام, کوئی اشکال, کوئی شکوک بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, اس تناظر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ہمارے سلف کا طرز عمل بالکل واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں دینی چاہیے, تو اس میں ہمیں ہمارا دین پوری طرح سے جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ بھی کیوں نہیں دینی چاہیے. اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ آج ہر شخص جو ہے وہ جو اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی میری کرسمس کہنے میں حرج ہی کیا ہے. پہلی بات یہ وہ کہتے ہیں صرف مبارکباد دینا ہے نا. جی. تو میری کرسمس کہنے میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ آپ وہ جو میری کرسمس کا گو کہ گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ مطلب نہیں بنتا کہ آج مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے, لیکن آپ میری کرسمس کہیں, آپ ان کو ہیپی کرسمس کہیں, آپ ان کو ہیپی برتھ ڈے آف دا جیزس کہیں, آپ جو بھی کہیں, ان کے نزدیک آج کی جو خوشی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ خدا کا آج بیٹا دنیا میں پیدا ہوا ہے. یعنی آپ ان کو بہت خوشی ہوئی, آپ کو خوش دے کے مجھے خوشی ہو رہی ہے, یعنی جو آپ جملہ کہیں گے آپ اس خوشی میں اصل میں جو ہے نا ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں
کہ جس جو خوشی ان کے نزدیک خدا کا بیٹا پیدا ہونے کی ہے. اب آپ اس کو جیسے مرضی سیلیبریٹ کر لیں, آپ پھول دے دیں ان کو, آپ کیک دے دیں ان کو, آپ مسکرا کے جو ہے وہ کوئی جملہ کہہ دیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی آج آپ جو خدا کے بیٹے کی خوشی منا رہے ہیں, ہم اس خوشی میں آپ کو جو ہے وہ مبارکباد. یعنی اسلام کا تو دو ٹوک موقف ہے اس بارے میں کہ آپ غیر مسلمین کے جو تہوار ہیں, ان کے مذہبی تہوار, اس میں شامل نہیں ہو سکتے. بالکل. اچھا, اس میں آپ ایک بڑی خوبصورت ایک بات تو یہ کہ ہم کیوں نہیں دے سکتے, تو بھائی اس لیے ہم میری کرسمس نہیں کہہ سکتے. گو کہ میری کرسمس کا گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آج خدا کے ہاں بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ انڈائریکٹ جو ہے وہ اس کا مطلب تو یہی ہے, وہ جو خوشی منا رہے ہیں آپ اسی خوشی میں جو ہے وہ ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جنہوں نے یعنی زمانہ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں کچھ منتیں مانی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کا مفہوم ہے کہ میں فلاں پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں وہاں پہ بتوں کی قربانی تو نہیں دی جاتی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, تو فرمایا کہ ہاں اب ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ہمارے ائمہ اربعہ میں سے تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ غیر مسلموں کے شرکیہ تہوار جو شرک مر مبنی ہے, ایسے تہواروں میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا, ان کو مبارکباد دینا, یہاں تک کہ اگر آپ ایک تربوز بھی کاٹ دیتے ہیں تو وہ سور ذبح کرنے کے مترادف ہے. اور دیکھیں وہ خدا کا بیٹا مان رہے ہیں, اور اس بات کو مان رہے ہیں کہ آج خدا کا بیٹا دنیا میں آیا ہے, آج اس کی پیدائش کا دن ہے. تو یہ دیکھیں, یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو کوئی عذاب نازل ہو جائے, ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی شدید ترین جو ہے وہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیے جائے. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے. تو اس بات میں ہم ان کو مبارکباد دیں, چاہے وہ کرسمس کا جو بھی مطلب ہوتا ہے, سو واٹ ایور, لیکن یہ بات جو ہے وہ تو اس لیے مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ میری کرسمس کہا جائے. تو عبدالوارث یہ تو پھر بڑا دقیانوسی نہیں ہو جائے گا؟ ہم موجودہ معاشرے میں اگر بات کریں تو بڑا دقیانوسی نہیں ہو جائے گی یہ بات کہ جناب اچھا پھر ہم اکٹھے کیسے رہیں, ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک کیسے ہوں, یہ تو ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا, اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا. ظاہری سی بات ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے کولیگز بھی ہیں, میرے پرسنل اپنے بڑے اچھے دوست ہیں جو کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, بڑے اچھے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اسی طرح اور لوگ بھی ہیں ہمارے جو معاشرے میں رہتے ہیں. تو کیا پھر ہم بڑے دقیانوسی ہو جائیں؟ اس کو ہاں نہیں, آپ کو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دقیانوسی پن نہیں ہے. میں نے یہ کوشچن میرا نہیں ہوتا ہے, بالکل یہ ایکچولی یہ کوشچنز وہ ہیں جو کہ ہمیں کہ آپ اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہیں, یا آپ اتنا جو ہے وہ بہت کچھ زیادہ ہی آپ جو ہے وہ دقیانوسیت کی طرف جا رہے ہیں. تو سچی بات ہے کہ آپ بلکہ اس کو کہتے ہیں آج کل تو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے شدت پسندی. جی فنڈامنٹلزم. تو کیا یہ کوئی شدت پسندی ہو جائے گی پھر؟ یہ تو سچی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جتنی دیر تک ہم فنڈامنٹل نہ ہو. یعنی ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ اور اس کے رسول کا ایک راستہ ہے, ہمیں نہ اس سے دائیں نہ بائیں, ہمیں تو اس پہ چلنا ہے. اور اس پہ چلتے ہوئے آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ دقیانوسی ہے؟ کیا ہم غیر مسلموں کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتے؟ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ مسیحی خواتین کام کرتی ہیں, ہمارے آفیسز میں مسیحی حضرات کام کرتے ہیں, کیا ہم ان کی شادی بیاہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے؟ ہم ان کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتے؟ ہم ان کی جو ہے وہ غمی یا ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم اس میں شرکت نہیں کرتے؟ تو بھائی ایسے کاموں میں آپ شرکت کریں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں نہیں بکھیرے, جس میں شرک نہیں ہو رہا, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دی جا رہی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ پس پشت نہیں ڈال رہے, تو اس میں آپ بالکل آپ شرکت کیجئے. آپ ان کے بچوں کی تعلیمات میں جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں ان کے ساتھ معاونت کریں, ان کو جو ہے وہ عصری تعلیم اور عصری علوم و فنون اور ہنر سکھانے میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ ان کی فوتگی پہ جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں, آپ ان کی شادیوں میں شرکت کر سکتے ہیں, آپ ان کے دیگر جو ہے وہ خوبصورت ایونٹس کے اوپر شرکت کر سکتے ہیں. لیکن جو اس طرح کے شرکیہ یعنی شرک پر جو مبنی ہے اور جس سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ ہم یعنی پس پش ڈال رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, اس میں کوئی چانس نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ کو کوئی دقیانوسی کہتا ہے تو اللہ از نو دا بیٹر کہ ہم جو ہے وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ تھوڑا منع کرتا ہے کہ ہم معاشرے سے کٹ کے ایک جگہ زندگی گزاریں, کیونکہ ہمارے بہن بھائی ظاہری سی بات ہے یورپین کنٹریز کے اندر بھی رہتے ہیں, وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ کرسچن آبادی کی یا غیر مسلم ہے, تو ہم یہاں وہ وہاں پہ اقلیت میں ہیں.
لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اسلام ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے ہمارے. بالکل صحیح بات. وہ اس کے اصول ہیں. حسن ایک بات اور ذرا آپ اس پہ، یعنی ہم اس معاشرے سے یہ سوال کرتے ہیں جو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑی دقیانوسی سی بات ہے. حسن مجھے آپ بتائیں کہ کیا کبھی انہوں نے ہماری جو عید الاضحیٰ ہے اس پہ بکرا ذبح کیا؟ کیا کبھی انہوں نے ہماری جو ہے وہ رمضان میں روزے رکھے؟ کیا کبھی انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ حج پرفارم کیا ہے؟ وہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ وہ ہم ان کو تو دقیانوسی نہیں کہتے. نہیں، ہم یا تو ہونا کہ اب معیارات اور ہو گئے، یعنی ان کا ایک دس از اے ڈبل اسٹینڈرڈ. ان کا ایک معیار اور ہے، ہمارا ایک معیار اور ہے. اور ہم اگر اپنے یعنی مارکیٹ میں، ہم اگر اپنی جو ہے وہ پبلک پلیس پہ، ہم اگر اپنے کسی پلازے میں، ہم اگر سپر مارکیٹ میں جو ہے وہ ٹری نہ بنائے، وہاں سینٹا کلاس اگر نہ کھڑا کریں تو ہم دقیانوس ہیں. ہم اگر ان کو کیک نہ بھیجیں، انہوں نے تو نہیں کبھی ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت بھیجا، تو یار ہم کیوں ان کو جو ہے وہ ایسے موقع پہ سیلیبریٹ کریں؟ ہم نے تو ان کو کبھی نہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی نہیں مانتے تو آپ کو عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رمضان میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کیٹیگری میں ہی نہیں آتے، آپ اس کو کوالیفائی نہیں کرتے. تو ہم جس چیز کو کوالیفائی کرتے ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلتے ہوئے، یعنی اگر ہم اس سے باہر نہیں نکلتے اس دائرہ کار سے، تو ہمیں کیوں دقیانوسی کہیں گے لوگ؟ اور اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں، دیر از نو پرابلم. ٹھیک ہے. یعنی آج کا ہمارا جو اس کو ہم سم اپ کریں اگر ساری گفتگو کو، تو اس کا جو یہ رزلٹ بنتا ہے یا اس کے پوائنٹس مین یہی ہیں کہ اسلام ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور جو ہے وہ اس کھانے پینے کی اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے وہ نہیں روکتا، ان کی خوشی اور ان کی غمی سے بھی نہیں روکتا. میں. ٹھیک ہے. لیکن ان کے ایسے تہوار یا ایسے مذہبی تہوار جس میں اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس میں شامل ظاہری سی بات ہے وہ نہیں ہوا جا سکتا، بالکل ایسے ہی. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ غیر مسلم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کئی لوگ یہ نہ سمجھ لیں اس میں قادیانی نہیں آتے، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلموں کی دوسری کیٹیگری میں. یہ بھی ہمیں اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ جن کے ساتھ ہمیں کھانے پینے کی یا معاملات کی اجازت ہے، تو اس میں اہل کتاب سے جو مراد ہے وہ اہل کتاب ہے. ہندو کے احکامات کھانے پینے کے حوالے سے مختلف ہیں، اور دیگر جو اقوام ہے، بت پرست اقوام جو ہیں ان کے، لیکن اہل کتاب کی ہم جو ہے ہمارے کہنے کا مطلب کھانے پینے سے مراد وہ اہل کتاب ہے. جی عبدالواز بہت شکریہ جی آپ کا پروگرام جوائن کرنے کا. بارک اللہ فیکم. ناظرین، یہ جو تمام تر آج کا پروگرام ہے، اس کا مقصد قطعی طور پہ کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی ہمارے ایون کہ مسلمان بہن بھائیوں کی یا کسی بھی طبقے کی دل آزاری کرنا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو. اس کا مقصد صرف خالصتاً یہ ایک تحقیق ہے. اور عبدالوارث صاحب چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ زندگی کا اپنا زمانہ عیسائیت میں گزارا اور انہوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھیں اور مختلف ان کا لٹریچر بھی آتا رہتا ہے، تو انہوں نے اپنی اس پروگرام میں جو تحقیق جو ہے وہ پیش کی، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر ہم جو خالصتاً جو ایک اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم پیش کریں. اور میں دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں، اس سے ہم بالکل قطعی طور پہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہم کسی کی دل آزاری کریں، کیونکہ پاکستان الحمدللہ اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے. پوری دنیا میں اگر اقلیتوں کو یہاں پہ مذہبی اقلیتوں کو خاص طور پہ اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ جن کو یہاں پہ سہولیات میسر ہیں وہ پاکستان ہے، اور اقلیتیں پاکستان کے ساتھ وفادار بھی ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کے جو کہ قادیانی ہے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.